الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل اور آج کے مسلمانوں کے عمل کے درمیان ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ عالم اسلام میں یہ تصور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صحابہ کرام نے اپنے دور میں نہ تو اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے ولادت مصطفیٰ کا جشن منایا، اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو پھر اس کے برعکس آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت اہتمام اور مسرت کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو ایسا عمل کہ جس کو صحابہ نے نہیں کیا تو آج مومنین اس عمل کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اب اس تعارض کی تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا معیار صحابہ کرام کا کرنا یا نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کسی چیز کے جواز یا عدم جواز کا معیار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا، اور وما سکت عنہ، اور جن چیزوں سے رب نے سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمائی، فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو معاف کر دیا گیا، یعنی کہ جو عضو شرع جائز تصور ہوں گی۔ اب اس حدیث پاک میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال اور حرام کو بھی بیان فرما دیا، اور جس چیز کے حلال یا حرام ہونے کا حکم موجود نہیں اس کا ضابطہ بھی بیان فرما دیا، کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کرنا تھا وہ حلال کر دی، جن کو حرام فرمانا تھا وہ حرام فرما دی، اور جن پر خاموشی اختیار فرمائی تو ان کو معاف کر دیا گیا، یعنی جائز قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی ان کو اختیار کر لے تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اب چونکہ اس حدیث پاک سے ایک ضابطہ حاصل ہو گیا کہ جب کسی چیز کی حرمت یا حلت کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو مومنین کے لیے وہ چیز جائز قرار دی گئی۔ تو اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلت یا حرمت نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث میں موجود ہے، تو لہٰذا اب اس ضابطے کی روح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو یہ جائز اور مباح تصور ہوگا اس حدیث پاک کی روشنی سے۔ تو لہٰذا اب یہ سوال کہ جناب صحابہ نے اس کو کیا یا نہ کیا، اس سوال کی عضو شرع اس حدیث کے بعد کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا حضور کے وصال کے بعد، چونکہ صحابہ کرام کا یہ دور جنگ و جدل کا دور تھا، جہاد کا دور تھا، اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر
اس وقت اشاعت اسلام کی ضرورت تھی، تو اس لیے صحابہ کرام مکہ اور مدینہ سے نکل کر ملکوں کے مختلف شہروں کے اندر انہوں نے جا کے اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کیا اور اپنی زندگیوں کو اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دیا، لہذا ان کی ساری زندگی جنگ و جدل میں گزرتی رہی۔ تو اس لیے اس دور میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے مختلف شہروں کے سفر کر کے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ حالات کے تقاضے یہی تھے، لیکن آج حالات کے تقاضے مختلف ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل چکا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ لوگ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا بھی بولتے ہیں، کہیں پر نبی کی تنقید کرتے ہیں، کہیں پر نبی کی عظمت و شان کو کم کرنے کے لیے نبی کے مرتبے کو بھائی کے مرتبے کے برابر کہہ دیتے ہیں، کہیں پر نبی کے مرتبے کو گاؤں کے چودھری کے مرتبے کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو کم کرنے کے لیے یا حضور کے ذکر کو کم کرنے کے لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اب حالات کے تقاضے کے پیش نظر اور مقام کے تقاضے کے پیش نظر ضروری تھا کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا جائے، آپ کی فکر کو بلند کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یعنی وصال کے بعد صحابہ کرام نے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا اور میدان عمل میں آئے۔ تو آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اور حضور کی عظمت و شان کو کم کرنے یا ذکر کو مٹانے کے لیے جب میدان عمل میں آئے تو اب ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف میدان عمل میں آیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا جائے، اور حضور کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اہتمام شروع کر دیا، اور ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر جلسے، جلوس اور محافل کا اہتمام شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو انشاءاللہ نبی کا ذکر پہلے بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، حضور کی ولادت کا جشن ہوتا رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے مومنین اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو تصورات کے درمیان تعارض